جب یزید نے امام حسین کو شہید کر دیا، تم یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہو، تو قصیدے پڑھتے ہو۔ یزید نے مسجد نبوی میں 3 دن گھوڑے باندھے، 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، پاکیزہ عورتوں کے ساتھ زنا کیا گیا، حرام کے بچے پیدا ہوئے۔ یہ کون کرا رہا ہے؟ یزید کرا رہا ہے۔ خزانہ اس نے لوٹا، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے خزانہ لوٹا۔ شراب کو اس نے جائز قرار دیا، زنا کو اس نے جائز قرار دیا۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ تم کہتے ہو یزید بھی اکبر تھا، امام حسین بھی اکبر تھے۔ یہ جنتی اور جہنمی بنانے والی بات ہے، سوچ سمجھ کے بات کرو۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورۃ الشورى میں، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اپنی قرابت کی محبت کے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا، محبوب اعلان فرما دو کہ جو تم نے تبلیغ کی، جو تم نے مارے کھائیں، جو تم نے محنت کی، اس کے بدلے میں ان سے اجرت طلب نہ کرو، بلکہ اپنی اہل قرابت کی محبت طلب کرو۔ اہل بیت کے ساتھ محبت فرض ہے۔ امام حسن، امام حسین، بی بی فاطمہ الزہرا، علی مرتضی شیر خدا، ان کے ساتھ محبت فرض ہے۔ جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، جو نفرت کرتا ہے وہ منافق ہے۔ حضور کریم نے فرمایا کہ حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے تیرا حشر اور نشر اسی کے ساتھ ہو۔ اگر تو اور میں امام حسین سے محبت کرتے ہیں تمہارا حشر نشر امام حسین کے ساتھ ہوگا۔ تو یزید کی تعریف کرتا ہے تو تیرا حشر نشر یزید کے ساتھ ہوگا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ کوثر میں کیا کیا ہے؟ کائنات کی ہر خیر، ہر اچھی چیز جو تجھے اور مجھے فائدہ دے سکتی ہے وہ کوثر میں ہے۔ کوثر میں علم غیب بھی ہے، شفاعت بھی ہے، نور ہونا بھی ہے، حیات ہونا بھی ہے، حاضر و ناظر بھی ہے، سادات بھی ہیں، علماء اکرام بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں۔ یہ کوثر کے پرزے ہیں۔ یہ شاہ صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، میں نے بار بار ان کے ہاتھ چومے، میں نے کیوں چومے؟ حدیث پاک ہے، نبی کریم نے فرمایا اگر کسی بندے کے اتنے گناہ ہوں کہ سارے بندوں کے گناہ اس بندے کے ذمے ہوں، لیکن اگر وہ ادب کے ساتھ کسی سیدزادے کا ہاتھ چوم لیتا اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا۔ آل نبی دی، اولاد علی دی، سیرت شکل ہونا دی، نام لیا لکھ پاپ نہ رہندے تے میں لندر دی جان۔ یہ سعادات کی عظمت ہے، میرے نبی نے سعادات کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ فاطمہ الزہرا کے بارے نبی کریم نے فرمایا میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سعادات کی بڑی عظمت ہے، ان کی شانیں بڑی ہیں، لیکن تھوڑے سے فضائل بیان کر کے میرا آگے جو موضوع ہے شہادت امام حسین کا مقصد وہ بیان کرنا ہے۔ جب حضور کریم معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چادر عطا فرمائی، فرمایا جو اس چادر کا صحیح استعمال بتائے گا محبوب یہ چادر اس کو عطا کر دینا۔ حضور کریم تشریف لے آئے معراج سے، صحابہ سے پوچھا، سب سے پوچھا، کسی نے صحیح استعمال نہیں بتایا۔ آخر پر نبی کریم نے حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھا اے علی اگر یہ چادر تمہیں عطا کر دوں تم کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ چادر میں امت محمدی کے گناہوں پہ ڈال دوں گا۔ نبی کریم نے فرمایا یہ لو چادر، اس کا یہی استعمال ہے، اگر تیرے اور میرے گناہ چھپے ہوئے ہیں ظاہر نہیں ہو رہے، یہ علی مرتضیٰ شیر خدا کی چادر کا صدقہ ہے۔ پھر جب ان کا نکاح بی بی فاطمہ الزہرا سے طے ہوا تو نبی کریم نے فرمایا اے بیٹی اللہ تعالیٰ نے تیرا نکاح حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ پسند فرمایا ہے، تو میں آپ کو حق مہر کے طور پر
400 तोले चांदी अता फरमाता हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया नहीं या रसूल अल्लाह, चांदी रहने दे, मुझे निकाह ही कबूल है। फिर आपने फरमाया बेटी मैं अकमेर के तौर पे 400 तोले सोना अता फरमाता हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया नहीं या रसूल अल्लाह, सोना भी रहने दे, मुझे निकाह ही कबूल है। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील हाज़िर हो गए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह बेटी को अकमेर के तौर पर जन्नत की सारी बहारें अता फरमाता है, कबूल फरमा लें। तो बेटी ने फरमाया नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर अल्लाह ने जिब्रील को भेजा कि जाओ नबी की बेटी से पूछो, ना ही सोना लिया, ना चांदी ली, ना जन्नत की बहारें ली, फिर वो क्या चाहती हैं। तो जब उनसे नबी करीम ने पूछा तो उन्होंने अर्ज़ किया मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मेरे सजदों को कबूल कर ले, उसके सदके उम्मत मोहम्मदी को बख्श दे। ये पैगाम अल्लाह ताला की बारगाह में गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील जाओ जाकर नबी की बेटी को खुशखबरी सुना दो कि मैंने फातिमा ज़हरा के अकमेर के तौर पे उम्मत मोहम्मदी को बख्श दिया। वो पैगाम लेके आए तो बेटी ने फरमाया कि मुझे कुछ सबूत चाहिए। तो जिब्रील अल्लाह की बारगाह में चले गए तो अल्लाह ताला ने कुदरत के हाथों के साथ एक रुक्का लिखा जिस पे लिखा हुआ था फातिमा ज़हरा का अकमेर उम्मत मोहम्मदी की बख्शिश है। तो वो रुक्का उन्होंने जब उनका वसाल हुआ, उनकी वसीयत थी ये रुक्का मेरे कफन अक़दस में रख देना, मैं हशर के दिन ये रुक्का दिखाकर उम्मत मोहम्मदी की बख्शिश करवा लूँगी। तो तेरी और मेरी बख्शिश बीबी फातिमा ज़हरा के सजदों के सदक़े से है। अगर ऐसे लेनी है तो मिल जाएगी, वरना माल से नहीं मिल सकती। हज़रात फ़ज़ाइल और भी बड़े हैं। हमारे यहाँ होता ये है कि फ़ज़ाइल और शहादत को इकट्ठा बयान करके गट-मट कर दिया जाता है, जिससे कोई मकसद का तयन नहीं होता, कोई मंजिल नज़र नहीं आती। हमने शहादत इमाम हुसैन से क्या निकाला? मातम, शहादत कॉन्फ्रेंसें, सबीले लगा लिए, ताज़िए निकाल दिए। हमारे उलमा कराम ऐसे ऐसे दर्दनाक वाक़या सुनाते हैं, बिल्कुल जुल्म हुआ है, लोगों को रुला देते हैं, लेकिन शहादत का मकसद बयान नहीं करते। जिस मकसद के लिए इमाम हुसैन ने ये कुर्बानी दी वो नहीं बयान करते। शहादत का मकसद क्या था? शहादत का मकसद ये था कि जब तक तेरा हुक्मरान ठीक नहीं होगा, तेरा हुक्मरान नबी करीम का ग़ुलाम नहीं होगा, ना ही तुम्हें कुरान कोई फ़ायदा देगा, ना ही बैतुल्लाह कोई फ़ायदा देगा, ना ही तफसीर तुम्हें कोई फ़ायदा देगी, ना ही टोपी तुम्हें फ़ायदा देगी, ना ही दाढ़ी तुम्हें फ़ायदा देगी। कोई कुछ फ़ायदा नहीं दे सकता। फिर करप्शन होगी, फिर लोड शेडिंग होगी, महंगाई होगी, मिलावट होगी, कत्लो गारत होगी, गरीब अपने बच्चों को बेचेंगे, खुदकशियाँ होंगी। ये क्यों है? क्योंकि ऊपर इमाम हुसैन का ग़ुलाम नहीं बैठा हुआ, नबी करीम का ग़ुलाम नहीं बैठा हुआ। इमाम हुसैन ने ये कुर्बानी इसलिए दी है कि जब तक तेरा हाकम अच्छा नहीं होगा, इस्लामी निज़ाम नाफज नहीं हो सकता। दवाई पेट ख़राब हो तो पेट की देनी चाहिए, लेकिन दवाई दी जाती है सर दर्द की। लोग कहते हैं जी मदरसे ज़्यादा बना लें, मस्जिदें ज़्यादा बना लें, आलम ज़्यादा बना लें, तफसीर करने वाले ज़्यादा बना लें, हाफ़िज़ ज़्यादा बना लें। अब हर मोहल्ले में मस्जिद है, मौलवी पहले से ज़्यादा हो गए, हाफ़िज़ पहले से ज़्यादा हो गए, तफसीर करने वाले पहले से ज़्यादा हो गए, मुफ्ती और भी ज़्यादा हो गए, लेकिन निज़ाम दुरुस्त नहीं हो रहा। निज़ाम क्यों नहीं दुरुस्त हो रहा? ऊपर जो हुक्मरान बैठा है वो नबी करीम का ग़ुलाम नहीं। जब अमीर मुआविया खलीफा थे तो सारा निज़ाम दुरुस्त था, वही मस्जिदें थे, वही खतीब थे, वही तकरीरें करने वाले थे, वही सब कुछ था। जब यजीद पलीत आ गया हुकूमत पे तो सारा निज़ाम गड़बड़ हो गया। अब क्या फ़र्क पड़ गया? क्या मस्जिदें शहीद हो गई? क्या उलमा कराम को शहीद कर दिया गया? कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा।
فرق پڑا ہے اوپر جو بندہ بیٹھا ہے وہ یزیدی، وہ یزید آ گیا ہے، اس لیے نظام درست نہیں ہو سکتا۔ امام حسین نے عظیم قربانی دے دی، لیکن ہم اس قربانی سے کچھ نہ سیکھا۔ کسی اسلامی ملک میں حسینی گورنمنٹ نہیں ہے، مرکز جو ہے وہ سعودی عربیہ ہے، کیا اس میں حسینی گورنمنٹ ہے؟ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ، وہ جو چاہے کرتا بھی رہے۔ کسی ملک میں حسینی گورنمنٹ نہیں ہے۔ اے امام حسین، ہم آپ سے شرمندہ ہیں، ہم نے آپ کا عظیم مقصد بلا دیا ہے۔ میں اور شاہ صاحب امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی جان بیان کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین کی جان بیان کرنے سے، ان کا تذکرہ کرنے سے، ان کا ذکر کرنے سے تیری اور میری بخشش ہو جائے گی۔ لیکن ہماری اس محفل سے ہمارے گاؤں کو کیا فائدہ ہے، ہمارے شہر کو کیا فائدہ ہے، ہماری کالونی کو کیا فائدہ ہے، ہمارے صوبے کو کیا فائدہ ہے، ہمارے ملک کو کیا فائدہ ہے؟ رشوت ویسے ہی جاری ہے، ملاوٹ ویسے ہی جاری ہے، قتل، ڈکیٹی، زنا، مہنگائی ویسے ہی ہے، آئے دن پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اوپر جو بیٹھا ہے وہ حسینی نظام کا بندہ نہیں ہے، وہ امام حسین کا غلام نہیں ہے۔ امام حسین کا کیا نظام تھا ووٹ لینے کا، اور آج کا کیا طریقہ ہے ووٹنگ کا؟ آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ انہوں نے مجھے خط لکھے ہیں، تم جا کے ان سے پوچھو کہ کون کون ہمارے ساتھ ہے۔ تو مسلم بن عقیل نے لوگوں سے پوچھا تو تقریباً 18,000 بندوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ادھر ابن زیاد کو جب پتہ چلا تو اس نے ہر قبیلے کا ایک ایک سردار پکڑ لیا۔ قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے جس کے سارے لوگ متحد ہوتے ہیں، تو اس نے ان کو قلعے میں بند کر دیا اور ان کو دیوار سے لٹکا کے اوپر کر دیا، اور لوگوں سے کہا اگر تم نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تو میں تمہارے سرداروں کا سر قلم کر دوں، ہمارا ساتھ دو۔ تو جب مسلم بن عقیل نے مغرب کی نماز کی امامت فرمائی، 18,000 بندوں نے پیچھے نیت کی تھی، جب سلام پھیرا تو پیچھے صرف ایک بندہ تھا، ام ہانی، باقی سارے بھاگ گئے۔ تو کیا آج یہ نظام نہیں جاری؟ بڑے بڑے جاگیرداروں، سندھ میں آپ چلے جائیں، پیپل پارٹی کے خلاف کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا، ایم کیو ایم کراچی میں بڑا زور تھا، اس کے خلاف کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ ادھر پنجاب میں بھی بڑے وڈیرے ہیں، ان کے علاقوں میں آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، ان کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے۔ اگر ووٹ ڈالو گے ان کے خلاف تو تمہیں ساری زندگی کے لیے جیل کے اندر ڈال دیں گے۔ لالچ دیا جاتا ہے، جب لالچ دے کے ڈرا دھمکا کے ووٹنگ کا نظام جاری رہے گا تو پھر حسینی نظام نہیں آ سکتا، پھر حسینی گورنمنٹ نہیں آ سکتی۔ یہ امام حسین نے ہمیں بتلایا ہے کہ جب تک نبی کریم کا غلام اوپر نہیں آ سکتا حسینی نظام نہیں آ سکتا۔ یزید نے لالچ دی، عمرو بن سعد جو فوج کا جنرل تھا اسے ایران کی بادشاہت کی لالچ دی، ابن زیاد کو گورنری کی لالچ دی۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، لوگوں کو لالچ دی جاتی ہے، حکمران عیاشی کرتے ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں حکومت کے، لیکن غریب پس رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اوپر جو بیٹھا ہے وہ نبی کریم کا غلام نہیں ہے، وہ حکمران اچھا نہیں ہے۔ امام حسین کیسی حکومت چاہتے تھے؟ ان کے پیش نظر کیسی حکومت تھی؟ وہ خلفۂ راشدین کی حکومت چاہتے تھے۔ صدیق اکبر جب خلیفہ بنے انہوں نے 2.5 سال حکومت کی، تو جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے پوچھا میں نے کتنی تنخواہ لی ہے خزانے سے؟ بتایا گیا اتنی تنخواہ لی ہے۔ فرمایا میری فلاں زمین بیچ کر سارے پیسے خزانے میں جمع کروا دو، میں نے جو کام کیا اللہ اس کے رسول کے لیے کیا ہے۔ آپ کے حکمران کرتے ہیں ایسا؟ جب تک اقتدار میں رہتے ہیں کرپشن کرتے ہیں،
جب چلے جاتے ہیں، جب جانے کی وقت آتی تو سارا خزانہ خالی کر کے جاتے ہیں، تو پھر کہاں سے نظام درست ہوگا؟ پھر غربت بڑھے گی، پھر مہنگائی آئے گی، پھر لوڈ شیڈنگ ہوگی، پھر ملاوٹ ہوگی، پھر زنا ہوگا، پھر قتل ہوں گے، پھر ڈکیتیاں ہوں گی، کیونکہ ہمارا حکمران اچھا نہیں ہے، نہ ہی ہم نے سبق سیکھا۔ 1300 سال ہو گئے اس عظیم واقعے کو، اس قربانی کو اللہ نے مٹنے نہیں دیا، اور ہم بھی اتنے بے شرم ہیں، ہم نے سبق نہیں سیکھا اس واقعے سے۔ لوگوں نے اس کا صحیح مقصد بیان ہی نہیں ہونے دیا تاکہ لوگوں کو شعور نہ آ جائے۔ اگر امام حسین شہید نہ بھی ہوتے، وہ پھر بھی نبی کریم کے نواسے تھے، جنتی نوجوانوں کے سردار تھے۔ یہ شہادت کا مقصد اور ہے۔ پھر فاروق اعظم کی حکومت ان کے پیش نظر تھی۔ جب وہ خلیفہ بنے، ان کے بیٹے سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو گورنر نے تھوڑی سزا سنائی۔ فاروق اعظم کو پتہ چلا تو فرمایا میں سزا دوں گا۔ 80 کوڑوں کی سزا اپنے بیٹے کو سنائی۔ 40 کوڑوں پہ آپ کا بیٹا مر گیا، 40 کوڑے اس کی قبر پہ لگائیں۔ یہ عدل فاروقی ہے، کہتے ہیں تحریک انصاف ہے۔ کیسا تمہارا انصاف ہے؟ فاروق اعظم نے انصاف اپنے گھر سے شروع کیا، اپنے بیٹے سے شروع کیا۔ اس میں بھی شامل ہوں۔ آپ اور میں اپنے گھر سے شروع نہیں کرتے۔ ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی مجرم ہوگا، ہم اس کی پشت پناہی کریں گے، لیکن فاروق اعظم نے ایسا نہیں کیا۔ اپنے بیٹے کو سزا سنائی۔ جب اپنے بیٹے سے شروع کیا تو کسی کو جرت نہیں ہوئی گناہ کرنے کی۔ یہ عدل فاروقی ہے۔ ہم اپنے گھر سے شروع نہیں کرتے۔ کوئی بڑا بندہ ہو نا، سیاستدان بندہ، اس کے آپ ووٹر کو نہیں پکڑ سکتے۔ اگر کوئی پکڑ کے لے جائے تو وہ کہتے ہیں کوئی بندہ دیکھ کے پکڑا کرو، تو کیسے نظام درست ہوگا؟ فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں مدینہ منورہ میں، 4000 کلومیٹر دور جنگ ہو رہی ہے ایران میں، ساریہ فوج کا کمانڈر ہے۔ خطبے کے دوران امام حسین نے فرمایا، فاروق اعظم نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ تو جب ساریہ نے دیکھا پیچھے سے دشمن آ رہا تھا، آپ نے بچاؤ کیا، فتح ہو گئی۔ بعد میں جب وہ واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ فاروق اعظم اس وقت موجود تھے، ادھر خطبہ بھی دے رہے تھے مدینہ منورہ میں، ادھر ایران میں بھی موجود تھے۔ فاروق اعظم کی نظر 4000 کلومیٹر دور تک جا رہی ہے، فتح ہو گئی۔ تمہارے کسی حکمران کے پاس ایسی نظر ہے؟ بتاؤ کسی کے پاس ہے؟ جب ایسی نظر نہیں ہوگی تو فاروقی نظام میں نہیں آ سکتا۔ ایسا حکمران چاہتے تھے امام حسین۔ عثمان غنی کا دور خلافت آیا، قید پڑ گیا۔ عثمان غنی نے 1000 اونٹ گلے کے خریدے۔ جب وہ آپ خرید کے لائے تو تاجر آ گئے، انہوں نے کہا جی 10 گنا منافع لے لیں۔ آپ نے فرمایا میں اس سے زیادہ لوں گا۔ کسی نے کہا 50 گنا لے لیں، فرمایا اس سے زیادہ لوں گا۔ 100 گنا، 200 گنا، فرمایا اس سے زیادہ لوں گا۔ عثمان غنی نے وہ سارا غلہ غریبوں میں مفت تقسیم کر دیا، قید ختم ہو گیا۔ ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں؟ شوگر ملوں کے جو مالک ہیں وہ خود چینی کا قید ڈالتے ہیں، اس کی راندوزی کرتے ہیں، پھر مہنگے داموں میں بیچ ڈالتے ہیں۔ ہمارا ملک زرعی ہے، زرعی اجناس پیدا کرتا ہے، لیکن زرعی اجناس کی قلت پیدا کر دی جاتی ہے۔ جب گندم زیادہ پیدا ہوتی ہے تو باہر مہنگے داموں میں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، پھر جب قلت ہوتی ہے تو وہاں سے امپورٹ کر لیتے ہیں، درآمد کر لیتے ہیں۔ ان کے دونوں طرف آ رہے ہیں، پس کون رہا ہے؟ غریب۔ یہ کیوں ایسا نظام ہے؟ کیونکہ عثمان غنی کی طرز والا حکمران نہیں ہمارے پاس۔ یہ قصور ہمارا ہے، ہم انہیں ووٹ کے ذریعے منتخب کرتے ہیں۔ سنی بڑی شان بیان کرتے ہیں امام حسین کی، لیکن جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے تو ایسے بندوں کو ووٹ دیں۔ حالانکہ سارے بندے جانتے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت میں ممتاز قادری کو پھانسی ہوئی، لیکن وہی سنی مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں۔ یہ ووٹ تیری امانت ہے، تم سے پوچھا جائے گا تو نے کس بندے کو ووٹ دی۔ ہر روز اخبار میں آتا ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے
کلمہ حق کہنا جہاد اکبر ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے جہاد اکبر کیا ہے۔ جہاد اکبر تیرا ووٹ ہے، جب تو صحیح بندے کو ووٹ دے گا تو تو نے جہاد اکبر کیا ہے۔ ہماری موجودہ حکومت قادیانیوں کو سپورٹ کر رہی ہے، کہتا ہے مدینہ منورہ کی ریاست بناؤں گا۔ کیا مدینہ منورہ میں گستاخوں کو باعزت بری کیا جاتا ہے؟ کس کے دور میں آسیہ باعزت بری ہوئی؟ آپ کے حکمران نے ٹی وی پہ بیٹھ کر اس کی حمایت کی ہے، آپ پھر بھی اس کے گیت گاتے ہیں۔ تو اپنی سوچ کو بدلو۔ جب تک نبی کریم کا غلام اوپر نہیں آتا، اسلامی نظام نہیں آ سکتا۔ جو مرضی کر لے، جتنی مرضی مسجدیں بنا لے، جتنے مرضی مولوی بنا لے، جتنی مرضی داڑیاں رکھا لے، ٹوپیاں رکھا لے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک اوپر تیرا حکمران ٹھیک نہیں آتا۔ نبی کریم نے فرمایا قوم اپنے بادشاہ کے مذہب پر ہوتی ہے، جیسا تمہارا بادشاہ ہوگا ویسے تم ہو جاؤ۔ رشوت کی جڑیں کہاں ہوتی ہیں؟ درخت کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں۔ اگر آپ درخت کی ٹہنی کو کاٹ دیں گے تو درخت کو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پٹواری کو پکڑ لو، تحصیلدار کو پکڑ لو، ایس ایچ او کو پکڑ لو، اکاؤنٹنٹ کو پکڑ لو، اس سے صرف ایک ٹہنی ختم ہوئی ہے، وہ درخت ویسے ہی ہے۔ رشوت کی جڑیں کہاں ہیں؟ رشوت کی جڑیں اوپر ہوتی ہیں، درخت کی جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں۔ جب تم ایسے جڑ سے کھیڑ دو گے پھر تو درخت ختم ہو جائے گا، لیکن رشوت کی جڑیں اوپر ہوتی ہیں۔ جب تک اوپر سے نظام درست نہیں ہوگا اسلامی نظام نہیں آ سکتا۔ ہر محکمے میں کرپشن ہے، ہر محکمے میں کرپشن ہے، کیونکہ اوپر جو حکمران بیٹھا ہے وہ سینی نہیں ہے۔ علی مرتضیٰ شیر خدا خلیفہ بنے، ان کے اوپر کسی یہودی نے زرہ چوری کا الزام لگا دیا، تو آپ عدالت میں پیش ہوئے تو جو جج تھا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ خلیفہ وقت آ گئے ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا تو کیوں میرے عدم میں اٹھ کے کھڑا ہوا ہے؟ کہتا جی آپ خلیفہ وقت ہے، آپ نے فرمایا اس عدالت میں ملزم ہوں، ادھر یہ بھی برابر ہے میں بھی برابر ہوں۔ تو جب ایسے دیکھا اس یہودی نے کہ یہ انصاف ہے شیر خدا کا، نبی کے غلام کا، تو یہودی نے فرمایا میں زرہ چوری کا الزام بھی واپس لیتا ہوں اور کلمہ بھی پڑھتا ہوں۔ تو ایسی حکومت چاہتے تھے، ایسی حکومت چاہتے تھے امام حسین، جس کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ کہتے ہیں جی واقعہ کربلا کے بعد قرآن زندہ ہو گیا ہے۔ کہاں ہے قرآن زندہ؟ بریلی کی تاجدار کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہماری مسجدوں میں کیا ہوتا ہے؟ صحیح صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں جو علماء کرام کے ساتھ پڑھا جاتے ہیں، کسی مسجد میں میرے نبی سے نہیں مانگا جاتا، صرف وسیلہ دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں لیکن ہم بریلوی ہے نہیں، ہم نبی کریم سے نہیں مانگتے، انہیں وسیلے تک رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، لوگوں نبی کے سوالی بن جاؤ، میرے نبی سے مانگو۔ یہ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرے نبی سے مانگو۔ صحابہ کس سے مانگتے تھے؟ ابو ہریرہ نے حافظہ کس سے لیا؟ قتادہ کی آنکھ جو نکل چکی تھی اس نے کس نے ٹھیک کی آنکھ اس کی؟ جنگ بدر میں ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی، میرے نبی نے اسے چھڑی عطا فرمائی، فرمایا جاؤ یہ تلوار، وہ تلوار بن گئی۔ 30 سال تک اس تلوار سے اس صحابی نے جہاد کیا۔ یہ تلوار کہاں سے آ گئی؟ میرے نبی کی عطا سے آ گئی۔ صحابہ نبی سے مانگتے تھے، کوئی کہتا تھا اولاد نہیں ہے، کوئی کہتا میری والدہ کو ایمان عطا فرما دیں، کوئی کہتا بارش نہیں ہو رہی، کوئی کہتا ہے حافظہ عطا فرما دیں، کوئی کہتا ایمان عطا فرما دیں، کوئی کہتا فتح عطا فرما دیں۔ میرا نبی سب کو عطا فرما رہا ہے۔ ہماری مسجدوں میں مانگا جاتا ہے نبی کریم سے، جاؤ جا کر دیکھ لو، صرف وسیلے میں وسیلہ رکھتے ہیں نبی کریم کا۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی سے ڈائریکٹ مانگو۔ نبی کریم نے فرمایا اللہ موتی بنا انما قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں ہی تقسیم کرتا ہوں، دیتا ہے خدا، اس میں کوئی شک نہیں، مگر دیتا ہے وہ یہ نعمت محمد پہ بار۔
یہ خامیاں ہیں، یہ اپنی غلطیاں درست کر لو۔ ایک صحابی کی 4 بیویاں تھیں، وہ بیویاں بڑی خوشبو لگاتی کہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، لیکن جب وہ صحابی آتے تو ان کی خوشبو ایسی زبردست ہوتی کہ ان کی بیویوں کی خوشبو مان پڑ جاتی۔ ایک دن انہوں نے پوچھ لیا، اتنی اعلیٰ خوشبو آپ نے کہاں سے لی ہے؟ انہوں نے کہا یہ میں نے نہ لگائی ہے، نہ کسی بازار سے لی ہے، ایک مرتبہ میرے جسم پہ پھنسی نکل گئی تھی، میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تو نبی کریم نے دست شفقت پھیر دیا، اس دن سے لے کے اب تک خوشبو جاری ہے۔ صحابہ کہاں سے لیتے تھے؟ پھر لوگوں نے ایک نیا پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے، کہتے ہیں چلے اس وقت تو حضور کریم حیات تھے، صحابہ مانگتے تھے، اب تو وہ وصال فرما چکے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی صدیق اکبر نے حل کر دیا۔ حضور کریم کے وصال کے 2.5 سال بعد انہوں نے وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے در مصطفیٰ پہ لے جانا اور عرض کرنا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، آپ سے قبر کی جگہ چاہتا ہے۔ تو سب صحابہ نے یک زبان ہو کر صدیق اکبر کے جسم اقدس کو روضہ رسول کے سامنے رکھ دیا اور یک زبان ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، آپ سے قبر کی جگہ چاہتا ہے۔ اگر تو خیرات نہ ملی ہوتی تب تو یہ منکر کہہ سکتے تھے نبی کچھ دے نہیں سکتا، لیکن تالا بھی کھل گیا، کنڈا بھی کھل گیا، دروازہ بھی کھل گیا، روضہ رسول کے اندر سے آواز آئی دوست کو دوست کے پاس آنے۔ تو صدیق اکبر کو کہاں سے ملا؟ آج بھی میرا نبی عطا فرماتا ہے تو پہلے آپ محمدی بنیں گے پھر حسینی بنیں گے، پہلے نبی کریم کے غلام بن جاؤ، صحابہ جیسا عقیدہ لے آؤ، پھر تم حسینی بھی بن جاؤ گے۔ حشر کے دن آ جائیں، حشر میں کہاں سے لیں گے؟ آج تو کہتے ہیں نا براہ راست مانگو، آج تو اللہ چھپا ہوا ہے نا، اس دن اللہ اس میں منتقم کے ساتھ جلوہ کر۔ چلے جاؤ اللہ کے پاس، کوئی نہیں جا رہا اس دن اللہ کے پاس، کوئی نبی بھی نہیں جا رہا۔ یار آپ بندوں کی بات چھوڑو، تم تو آج دنیا میں فتوے دیتے ہو نا نبی سے مت مانگو، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، اللہ شہرک سے بھی قریب ہے۔ حشر کے دن تمہیں پتہ چل جائے گا، اس دن کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جائے گا، ساری مخلوق سارے نبیوں سے نہ سن کے میرے نبی کی بارگاہ میں آ جائے گی اور عرض کرے گی یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ حضور فرمائیں گے انا لا، میں تو بنا ہی شفاعت کے لیے، اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گئے۔ اس دنیا میں دامن مصطفیٰ کا سہارا تھام لے، پھر تو کامیاب ہوگا، پھر تو محمدی بھی بن جائے گا، حسینی بھی بن جائے گا۔ واقعہ کربلا کو صرف ایک ہستی نے صحیح بیان کیا ہے، وہ خواجہ غریب نواز ہیں۔ وہ فرماتے ہیں شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین، سر داد نہ داد در 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 دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ وہ فرماتے ہیں حسین بادشاہ ہیں، حسین حقیقی بادشاہ ہیں، وہ دین بھی ہیں، انہوں نے دین کو پناہ بھی دی ہے، انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اپنا سر دے دیا، اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد امام حسین ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد اچھا حکمران ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن جائے، اسلامی مملکت کا نظام نافذ ہو جائے، تو پھر تمہیں اچھا حکمران چننا ہوگا، یہ تم نے اپنی ووٹ کے ذریعے سے چننا ہے۔ ہمارا معیار کیا ہے ووٹ دینے کا؟ میری برادری ہے، میرا بیٹا نوکری پہ لگوایا، مجھے جیل سے چھڑوایا تھا، میرا فلاں کام کیا تھا، نہ یہ معیار نہیں ہے۔ معیار یہ ہے کہ وہ نبی کریم کا غلام ہونا چاہیے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحب حکومت ہے ان کی اطاعت کرو۔ کن کی اطاعت کرنی ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، جس کی قرآن و حدیث کے ہر حصے پہ نظر ہوتی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ جرجیز جیسے بندوں کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ
اس میں تو کوئی بات نہیں کہ امام حسین ہار گئے، یزید جیت گیا، لیکن امام حسین نے شہید ہو کے تمہیں منزل کا تعین کر دیا، تمہیں منزل کا رستہ بتا دیا کہ چاہے جتنا مرضی ظالم حکمران ہو اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی، اپنا سر دے دینا ہے، اپنا کنبہ شہید کروا دینا ہے۔ یہ رستہ امام حسین نے ہمیں شہید ہو کے بتا دیا، لیکن ہم ایسے بے شرم ہیں، ہم نے اس رستے کو بلا دیا۔ کہتے ہیں جی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کہاں زندہ اسلام؟ کہاں ہے زندہ؟ کتنے فرقے ہیں جو حضور نبی کریم کو ماری بیٹھے ہیں، کہتے وہ تو مر کے مٹی ہو گئے، سوائے بریلویوں کے کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ حضور حیات، تو اسلام تو زندہ نہیں ہوا۔ اے امام، ہم آپ سے شرمندہ ہیں، ہم نے آپ کی عظیم قربانی کو بلا دیا۔ ہم صرف نام کے حسینی ہیں، اس میں بھی شامل ہوں، ہم کردار کے یزیدی ہیں، یہ حقیقت ہے، میری بات کا برا نہ منانا۔ ہم صرف نام کے حسینی ہیں، کردار کے یزیدی ہیں۔ چرچل ایک بادشاہ تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ ہمارا ملک ٹھیک رہے گا، درست رہے گا؟ اس نے کہا 3 محکمے ہیں، اگر وہ ٹھیک ہیں تو ہمارا ملک ٹھیک رہے گا۔ اس نے پوچھا تعلیم کا نظام بتاؤ، کیا صحیح بندے آگے آ رہے ہیں، کسی کا حق تو نہیں مارا جا رہا؟ اس نے کہا یہ صحیح بندے آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے، صحیح کی سلیکشن ہو رہی ہے۔ اس نے کہا ان کو تعلیم صحیح کی جا رہی ہے، انہیں صحیح پڑھایا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی پڑھائی بھی صحیح جا رہی ہے۔ اس نے کہا امتحان کا نظام کیسا ہے؟ صحیح طریقے سے امتحان لیا جا رہا ہے، چیکنگ کرنے والے درست ہیں، لوگوں کو غلط تو نہیں پاس کیا جاتا، جعلی ڈگریاں تو نہیں دی جاتی، گریڈنگ صحیح ہو رہی ہے؟ اس نے کہا جی ٹھیک ہو رہی ہے۔ اس نے کہا پھر ہمارے ملک کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا پھر دوسرا محکمے کا پوچھا، اس نے کہا پولیس کا بتاؤ، پولیس ٹھیک جا رہی ہے، ظلم تو نہیں کر رہی، لوگوں پہ جھوٹی FIR تو نہیں درج کرتی؟ اس نے کہا جی نہیں، پولیس کا نظام بھی ٹھیک ہے، جھوٹی FIR نہیں درج ہوتی۔ اس نے کہا پھر بھی ٹھیک ہے، ہمارا ملک بچ جائے گا۔ پھر اس نے کہا عدالتوں کا بتاؤ، عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، کیا ظلم تو نہیں ہو رہا، چوروں ڈکیٹوں ظالموں کو چھوڑ تو نہیں دیا جاتا؟ اس نے کہا جی انصاف کا نظام بھی درست ہے۔ اس نے کہا پھر ہماری حکومت کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو پاکستان میں آ جائیں، تعلیم کا نظام دیکھ لیں، یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، تعلیم نہیں دی جا رہی۔ امتحانوں کا نظام دیکھ لیں، وہی پڑھانے والے ہیں، وہی امتحان لینے والے ہیں، وہ جسے چاہیں پاس کرتے ہیں، پیسے دے کے ڈگریاں لی جاتی ہیں، تو کیسے نظام چلے گا؟ پولیس کا نظام دیکھ لیں، تھانے ٹھیکوں پہ جاتے ہیں، ایک تھانے کا ٹھیکہ ہوتا ہے کہ اتنا اس نے ٹھیکہ اپنے بڑوں کو آگے دینا ہے۔ عدالتوں کا نظام دیکھ لیں، اگلے کہتے چھوڑو وکیل کو، جج ہی کرا لیتے ہیں۔ تو اس لیے افراتفری نہیں ختم ہوگی، لوڈ شیڈنگ ہوگی، مہنگائی ہوگی، ملاوٹ ہوگی، زنا ہوگا، قتل ہوگا، ڈکیٹیاں ہوں گی۔ کیوں ہوں گی؟ کیونکہ اوپر حسینی نظام کا بندہ نہیں ہے۔ تیری اور میری سوچ حسینی نہیں۔ یہ امام حسین نے ہمیں سبق دیا تھا، ہم نے وہ بلا دیا ہے۔ امام، ہم آپ سے شرمندہ ہیں کہ ہم نے آپ کے مقصد کو بلا دیا، جو پیغام آپ نے ہمیں عطا فرمایا تھا۔ حق کا تعین، حق کا رستہ انہوں نے تعین کر دیا، ہمیں دکھا دیا ہے، اب اس پہ چلنا ہمارا کام تھا، ہماری ذمہ داری تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حسینی بن جائیں۔ تقریباً 5 سے 6 کروڑ ووٹر ہیں پاکستان میں، کسی کی سوچ حسینی نہیں ہے، تو دعا ہے کہ ہماری سوچ حسینی ہو جائے، امام حسین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں امام حسین کا غلام حکمران عطا ہو جائے، پھر انشاءاللہ تعالی ملک پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہو جائے گا۔